ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظما، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور اندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر قدر نقصان ہونا ہے عربوں، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظما۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہ، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کر، اب میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی، یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا، یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آئی۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر، دبئی جا کر دیکھ، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر، اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقین تو احادیث صحیح عمل، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا، یہ بات میں ہونا ہے۔ میں پہلی بات پرس کر، وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے، جس ملحمۃ العظما کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی، آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع، سن لیجیے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیتے ہیں ماتم، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل، اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ، ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس میں تاج پوشی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹائم، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، اس پر جو عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔
ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی کے شرائط ہوگی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین۔ اس جس کو دور نہ سمجھے، اس انہونی بات بس جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورس گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کو وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ Now do as you like، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے کس پر بنا؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی وہ اس میں گھس، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور، 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے وہ باشندوں پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی آپ نے کہا یہ عام الحزن، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے، تو میں اپنا برکت لیڈرشپ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو نہیں، اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے، دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ۔ اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی، تو عشق شاد سکوری 1000 فرسنگ دست، بہت دور کی بات، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے 20ویں صدی عیسوی جب اختتام کو پہنچا چاہتی، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھیے اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب تھیں۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، گریٹ آٹومان امپائر، اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ، اتنی بڑی سلطنت اور نسیب منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا، ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہا۔ یہ صدی کے بالکل آغاز میں، صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا روب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے، لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جائے ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی، اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی کا، اور کوئی عجب نہیں کہ تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، اس کے آثار شروع ہو چکے۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، کل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو تو یہ کیا عجائب بات ہے اس صدی کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ اتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں، اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے۔
اسی طریقے سے دو عظیم جنگیں، یعنی ورلڈ وارز کا عالمگیر جنگ، پہلی جنگ دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگ، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے ایک لفظ ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریولیشن، اس میں آرمگڈون کا نص موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ہماری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہے ریولیشن، اور ان میں تذکرہ موجود ہے بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اس کی خبر دی گئی، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہوئی۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم، اس صدی میں اسے گھر ملا ہے ملک میں۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن، اس صدی کے آغاز ہی سے ہی تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا تو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کماں، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور سے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائلزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے۔ لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کماں، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آ رہے۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس میں سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوا۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات جاتی ہیں، بس شبہات کو چاہیے۔ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم مباحث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ میں تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5، اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس پہ تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، دادی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں اب ان کا تعامل حاصل نہیں کر سکے، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک اتنے شد و بد اور زور چھوڑتے اٹھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کر دی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں، آخر بڑے بڑے کلاور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے لالو پودے کی شکل میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے کلاور درخت کی شکل اختیار کیا۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے انسدامات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا۔ یہ اس غالب دینا حال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی۔ 1921 کی بات ہے، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت تو درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ بہت ہی ایک محال بات نظر آتا۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں
وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی سوا لاکھتا ہے، جو خلافت اگر کہ اپنی حقیقت کھو چکی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر دیتا ہے یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے تو انسان کی وجود سے شعاؤں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا اور کافی بے تکلفی تھی آپس۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں در پہ ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں پاک ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17، 18، 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے۔ خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آلیاں چل رہی، جیسے کبھی ایک بوریا رشید شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا رشید درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈر پہ ہیں؟ تو مردے بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجیے، بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے اور ہمیں بھی معلوم، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئے۔ یہ اندیشہ ہمیں اپنی مہاراج اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب تو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کی جو اصل خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھے تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، اس سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے، پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، کیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی ملازمت ہے اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی وہ ثابتہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کی۔ دوسرا وعدہ ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے، اگر ذہن کو حاصل وہ آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما۔ وہ دین جو ہے فرمایا ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، یہ دین پامال نہیں رہے۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقت جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندیاں چل رہی ہے، جھٹکا چل رہا ہے۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اختیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ چراغ جل رہا تھا، آندھیاں تھی چاہو۔ میری جس میں سے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانے گئے، ایک وہ کراچی کے وہ شاہ فریدی الدین صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں۔ یہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا؟ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یہ سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کی مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی، وہ تو یہ کہ اس طرز پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر